بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور جو لوگ سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں اور قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ زیادہ تر لوگ اس وقت پریشان ہوتے ہیں کہ جب ان کے حلال کی کمائی سے وہ کچھ جمع کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگ اپنی اولاد کے لیے زیور بنا کے رکھتے ہیں اور وہ چوری ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جو اپنے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کر رکھتے ہیں اور وہ کسی مال کی صورت میں اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور وہ مال گم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ایک شخص اگر اس نے 10 سال میں تھوڑا 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 کر کے جمع کرنا شروع کیا ہو اور پھر اس نے زیور کی صورت میں بنا کے رکھا ہو اور پھر وہ زیور گم ہو جائے تو یقیناً اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگتا ہے، کیونکہ اس کی 10 سال کی محنت جو اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا اور وہ گم ہو گیا تو یقیناً اس کے لیے یہ عمل بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ تو اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کبھی کوئی ایسے معاملہ سرزد ہو جائے، ان کے گھر میں چوری ہو جائے، ان کا مال گم ہو جائے، اچھا ایک بات یاد رکھنا، چوری ہونا، مال گم ہونا یا رکھ کے بھول جانا، ٹھیک ہے، آپ کو نہ ملنا، اب آپ پریشان ہیں، آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا آج میں اپنے سلسلے کا ایک خاص عمل اور ایک خاص طریقہ کار میں آپ کو تعلیم کروں گا کہ جس سے آپ کا گم شدہ جو مال ہوگا وہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، وہ نقش جو میں آپ کو تعلیم کروں گا اس کی برکت سے آپ کو گم شدہ مال مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ عمل بڑا آزمودہ عمل ہے اور یہ نقش بڑا خاص نقش ہے اور بڑے کام کا نقش ہے یہ۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو میں نقش آپ کے سامنے آپ کے اسکرین پر میں بنا رہا ہوں وائٹ بورڈ پر، تو یہ نقش آپ دیکھیں گے اور اس نقش بنائیں گے، اور پھر اس کا میں طریقہ کار سمجھاتا ہوں کہ آپ کو جو گم شدہ مال ہوگا وہ کس طرح آپ کو ملے گا، کیسے ملے گا۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مال یا تو گم ہو جاتا ہے یا ہم رکھ کر بھول جاتے ہیں یا ہمیں ملتا نہیں ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اس کے لیے یہ بڑا مجرب عمل ہے یہ۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی 16 خانوں والے عمل نقش کی، چال کی۔ یہاں پہ ہم لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ کرنا ہے یہاں پہ 1 2 3 4 5، اچھا 6 میں حق، 7 8 میں حق، 9 10 میں حق، 11 12 13 14 15 اور یہ آخر میں 16 میں حق آ جائے گا۔ آپ نے یہ نقش لکھنا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اور اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اور 16۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس ترتیب سے لکھیں گے تو نقش آپ کو فائدہ دے گا، بنا ترتیب لکھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر عام لوگ کہ جن کو نقش کی چال کا نہیں معلوم، وہ ایک دفعہ پھر میرے مارکر کے دیکھ لیں کہ خانہ کون سا ہے، پہلا خانہ کون سا بھریں گے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں اور 16واں۔
یہ میں نے ڈاٹ اس لیے لگایا تاکہ آپ کو پورا پتہ چل جائے کہ 1 سے لے کے میں نے 16 تک گنتی گنی ہے. آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے. جہاں پہ مثال میں 6 کھانے پائیں گے تو آپ نے حق لکھ دینا ہے. جس کھانے میں جو لفظ ہوگا آپ نے وہ لکھ دینا, باقی آپ نے گنتی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ چاروں کونے پہ یہاں پہ حق 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 حق. اگر ہم حق کو دیکھتے ہیں تو ہے کے جو عدد بنتے ہیں وہ ہے 9. کتنے بنتے ہیں کہ 8. ہے کی نومیریکل ویلیو 8 ہے اور کاف کی نومیریکل ویلیو 100 ہے. کاف کے 100 ہے. ٹھیک ہے. تو کاف ہے کی 8 ہے, کاف کی 100 ہے, تو یہ عدد بنتے ہیں 108. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب آپ کا جو مال چوری ہوا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ نے نیچے جو نا یہاں پہ اپنا مقصد لکھنا ہے. یعنی کہ آپ کو جو بھی مال چوری ہوا ہے, جیسے زیورات چوری ہوئے ہیں, پیسے چوری ہوئے ہیں, گھڑی چوری ہوئی ہے, موبائل چوری ہوا ہے, آئی بس سمجھ میں. یہاں پہ ہم لکھ دیں گے اس جگہ پہ, جیسے موبائل برآمد شد. موبائل برآمد شد, موبائل کی جگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, جو بھی ہو, گھڑی ہو, موبائل ہو, رقم ہو, جیولری ہو, سونا ہو, چاندی ہو, جو بھی ہو آپ لکھ لیں گے. اس میں لکھنے کے بعد آپ اس کو فولڈ کر دیں گے. فولڈ کرنے کے بعد اس کو دھاگا چڑھا دیں گے اور پھر آپ کھلے آسمان کے اوپر جائیں گے. یعنی کہ کھلا آسمان ہو, یعنی کہ چھت پہ چلے جائیں. اگر چھت نہ ہو تو باہر کسی پارک میں چلے جائیں, کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ آسمان آپ کے سر بالکل اوپن ہو. آپ ٹوپی نہیں پہننا, آپ نے تاج نہیں لگانا, کیپ نہیں پہننا, کوئی سر بھرے نہ رکھنا. اگر عورت پڑے گی تو عورت اپنے جسم پہ چادر ڈال دے گی یا دوپٹہ ڈال دے گی, سر کھلا رکھنا ہوگا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے 108 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. 108 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اسی نیت سے. آئی بس سمجھ, جب 108 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. اپنے سیدھے طرف 7 مرتبہ کھڑے ہو گے, ایسے پھونکیں گے, پھر 7 مرتبہ بائیں پھونکیں گے, 7 مرتبہ اپنے آگے, 7 مرتبہ پیچھے, 7 مرتبہ اوپر, 7 مرتبہ نیچے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اس طریقے سے پھونکیں گے. اور اس کے بعد وہ تعویذ آپ کے ہاتھ میں ہوگا نا, وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. جب آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا آپ نیچے اتریں گے اور اس تعویذ کو آپ کسی وزن دار چیز کے نیچے دبا دیں. یعنی کہ جیسے کتابوں کے نیچے آپ نے رکھ دیا, اوپر کوئی چیز رکھی اوپر رکھ دیا. اچھا نیچے نہیں رکھنا کیونکہ اس میں حق لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کسی مسیری کے نیچے نہیں دبانا, صوفے کے نیچے نہیں دبانا, زمین کے اوپر نہیں دبانا. آپ کسی اونچی جگہ پہ رکھ کے اس کو کوئی وزن دار چیز رکھ دینا اس کے اوپر. تو 3 دن کے اندر آپ کی جو گم شدہ چیز ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو مل جائے گی. اور یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہوگا اور ایک ہی وقت پر کرنا ہوگا انشاءاللہ. 3 دن میں آپ کا گم شدہ جو مال ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برآمد ہو جائے گا, مل جائے گا. اگر ایسا ہوا کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے مال چرایا اور اس کو استعمال کر دیا, بیچ دیا, ختم کر دیا, تو 3 دن کے اندر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مال آپ کا کہاں گیا, کہاں استعمال ہوا, کس نے بیچا, کس نے خریدا, کس نے کیا کرا, وہ بھی آپ کو خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا مجرب عمل ہے, یہ نقش کے ساتھ, یہ حق کے نقش کے ساتھ ہے, اور گم شدہ مال کی واپسی کا عمل بہت زبردست ہے. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے.